بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں گئیں۔ غزوہ سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس آنے لگے تو ایک منزل پر رات میں پڑاؤ کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بند ہودج میں سوار ہو کر سفر کرتی تھیں اور چند مخصوص صحابہ اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے کے لیے مقرر تھے۔ حضرت بی بی عائشہ لشکر کی روانگی سے کچھ پہلے رفع حاجت کے لیے لشکر سے باہر تشریف لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں گر گیا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ اپنا ہار تلاش کرنے کے لیے جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ منزل پر واپس آئیں تو یہاں سے لشکر روانہ ہو چکا تھا اور کوئی بھی موجود نہ تھا۔ آپ تنہائی سے بہت گھبرائیں اور اکیلی اندھیری رات میں سفر کرنا بھی ان کے لیے ممکن نہیں تھا، لہٰذا وہ وہیں بیٹھ گئیں اور انتظار کرنے لگیں کہ اگلی منزل پر لوگ جب مجھے نہ پائیں گے تو ضرور میری تلاش میں آئیں گے۔ وہ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، وہ ہمیشہ لشکر کے پیچھے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ اگر لشکر کا کوئی سامان گر پڑے تو وہ اٹھاتے چلیں۔ وہ جب اس منزل پر پہنچے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا اور چونکے۔ پردے کی آیات نازل ہونے سے پہلے وہ بارہا ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ چکے تھے، اس لیے آپ نے دیکھتے ہی پہچان لیا اور انہیں دیکھ کر اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھا۔ اس آواز سے وہ جاگ اٹھیں۔ حضرت صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی ان کو اپنے اونٹ پر سوار کر لیا اور خود اونٹ کی مہار تھامے پیدل پیدل چلتے ہوئے اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے، اور جب آپ مدینہ میں داخل ہوئے تو منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے آپ کو دیکھا اور اس واقعے کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، یہاں تک کہ مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و غل مچایا کہ مدینے میں ہر طرف اس تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ ایک مہینے تک اس تہمت کا چرچا ہوتا رہا اور بعض مسلمان صحابی حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک صحابیہ حضرت حمنہ بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس تہمت کو پھیلانے میں کچھ حصہ لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سفر سے واپس آنے کے بعد بیمار ہو گئی تھی اور انہیں اس سارے واقعے کا علم نہیں تھا کہ ان پر تہمت لگائی جا رہی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا اور مخلص مسلمانوں اور صحابہ کرام کو بھی انتہائی رنج و غم ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا پورا علم و یقین تھا، مگر چونکہ اپنی بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی طرف سے اپنی بیوی کی برات اور پاک دامنی کا اعلان کرنا مناسب نہ سمجھا اور وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مخلص صحابہ کرام سے مشورہ فرماتے رہے تاکہ ان کے خیالات کا پتہ چل سکے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تہمت کے بارے میں گفتگو فرمائی تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ منافق جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے تو بھلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند قدوس کب اور کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجیت میں رہ سکے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا تو انہوں نے گزارش کی کہ یا رسول اللہ، ایک مرتبہ آپ کی نالین اقدس میں نجاست لگ گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیج کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ آپ اپنی نالین اقدس کو اتار دیں۔ اس لیے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل فرما دیتے کہ آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے میں حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب مشورہ طلب فرمایا تو حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برجستہ کہا، یا رسول اللہ، وہ آپ کی بیوی ہیں اور ہم انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے بارے میں ان کی لونڈی سے پوچھ لیں۔ چنانچہ حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال فرمایا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے، میں نے حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ وہ ابھی کم سن ہیں، وہ گوندھا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ اس بہتان سے بالکل بے خبر تھیں۔ جب انہیں مرض سے کچھ صحت حاصل ہوئی تو وہ ایک رات حضرت ام موسیٰ صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئیں تو ان کی زبانی انہوں نے اس دلخراش اور روح فرسا خبر کو سنا جس سے انہیں بڑا دھچکا لگا اور وہ شدت غم سے نڈھال ہو گئیں اور ان کی بیماری میں پھر اضافہ ہو گیا۔ وہ دن رات بلک بلک کر روتی رہتی۔ آخر جب ان سے یہ صدمہ برداشت نہ ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنی والدہ کے گھر چلی گئیں اور اس خبر کا تذکرہ اپنی والدہ سے کیا۔ ماں نے کافی تسلی و تشفی دی مگر آپ برابر لگاتار روتی رہیں۔ اسی حالت میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے عائشہ، تمہارے بارے میں ایسی خبر اڑائی گئی ہے کہ اگر تم پاک دامن ہو اور یہ خبر جھوٹی ہے تو عنقریب خداوند تعالیٰ تمہاری برات کا بذریعہ وحی اعلان فرما دیں گے، ورنہ تم توبہ استغفار کر لو، کیونکہ جب کوئی بندہ خدا سے توبہ کرتا ہے اور بخشش مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بات سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے آنسو بالکل تھم گئے اور انہوں نے اپنے والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب دیں، تو انہوں نے فرمایا کہ خدا کی قسم میں نہیں جانتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا جواب دوں۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنی ماں سے جواب دینے کی درخواست کی تو ان کی ماں نے بھی یہی کہا۔ پھر خود ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جواب دیا کہ لوگوں نے جو ایک بے بنیاد بات اڑائی ہے اور جو لوگوں کے دلوں میں بیٹھ چکی ہے اور کچھ لوگ اس کو سچ بھی سمجھ چکے ہیں، تو اس صورت میں اگر میں یہ کہوں کہ میں پاک دامن ہوں تو لوگ اس کی تصدیق نہیں کریں گے، اور اگر میں اس برائی کا اقرار کر لوں تو سب مان لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس الزام سے بری اور پاک دامن ہوں۔ اس وقت میری مثال حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام جیسی ہے، لہٰذا میں بھی یہی کہتی ہوں جو انہوں نے کہا تھا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں اس تہمت سے بری اور پاک دامن ہوں، اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ ضرور میری برات ظاہر فرما دے گا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سن کر ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی جگہ سے اٹھے بھی نہ تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر
وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی بے چینی شروع ہو گئی اور پسینے کے قطرات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بدن سے ٹپکنے لگے۔ جب وحی اتر چکی تو ہنستے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، تم اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اس کی حمد کرو کہ اس نے تمہاری برات اور پاک دامنی کا اعلان فرما دیا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی سورہ نور کی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ ان آیات کے نازل ہونے کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور حضرت ام المومنین بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی کا آفتاب پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں میں نور و ایمان کا اجالا ہو گیا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں ایک خطبہ پڑھا اور سورہ نور کی آیتیں تلاوت فرمائیں اور تہمت لگانے والوں حضرت حسان بن ثابت، حضرت مصطح بن اثاثہ، حضرت حمنہ بنت جہش اور رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی، ان چاروں کو حد قذف کی سزا میں 80 درے یعنی کوڑے مارے گئے۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی قطعی و یقینی ہے جو قرآن سے ثابت ہے، اگر کوئی اس میں ذرا بھی شک کرے تو وہ کافر ہے۔ مزید اسلامی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل دلکش یونیک اسٹوری کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔